الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء، کل کے درس میں ہم نے پڑھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ استنثار کرے، یعنی ناک کو جھاڑے، ناک میں پانی ڈال کر کے 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، اور اس سے متعلق مسائل جو ہے کل بیان کیے گئے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، آج کی جو حدیث ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم، استيقظ کے معنی بیدار ہونا، استيقظ يستيقظ استيقاظا کے معنی بیدار ہونا. جب کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو، احدکم تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو، من نومہ اپنی نیند سے، فلا یغمس یدہ فی الاناء، غمسا یغمسو کے معنی ڈبونا، داخل کرنا، تو اپنے ہاتھ کو نہ ڈبوئے، نہ داخل کرے، فی الاناء برتن میں، غمسا کے معنی ڈبونا، حتی یغسلها 3 یہاں تک کہ اسے دھولے، 3 یعنی غسلاً 3 اس کو دھولے 3 مرتبہ. فإنہ لا یدری، لا یدری کے معنی جاننا، این باتت یدہ، باتا اس سے پہلے گزر چکا ہے، باتا یبیتو بیتوتتن کے معنی رات گزارنا. ترجمہ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ شخص اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے. برتن میں نہیں، وضو کا برتن ہے یا پانی کا جو برتن ہے اس میں داخل نہ کرے، حتی یغسلها 3 یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھولے، یعنی پہلے ہاتھوں پر پانی اڈیل کر کے دھولے، اس کے بعد برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرے، 3 مرتبہ پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولے. فإنہ لا یدری این باتت یدہ، اس حکم کی یہ علت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ اس کو دھولے 3 مرتبہ، تو کیوں ایسا حکم ہے، اس کی علت یہ ہے، فإنہ کیونکہ وہ نہیں، بے شک نہیں جانتا ہے، این باتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزارا ہے، کہاں رات گزارا ہے. یہ کنایا ہے اس بات سے کہ آدمی نہیں جانتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں جاتا ہے، جسم میں کہاں کہاں پہنچتا ہے، آدمی جسم کو کھجلاتا ہے، اور کہاں کہاں پورے بدن میں اس کا ہاتھ، ناک میں ہے، اسی طرح شرمگاہ کو چھوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ، گندی جگہوں پہ اس کا ہاتھ جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں رہتا ہے، رات گزارتا ہے، یعنی کس حال میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا کرے، ہاتھوں کو دھولے. تو اس حدیث سے مشائخ معلوم ہوا کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھولے، برتن میں، وضو کے برتن میں ہاتھ کو داخل کرنے سے، یا پانی میں ہاتھ کو داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو دھولے. اور اب یہاں پر یہ جو حکم ہے یا نہیں جو ہے، یہ نہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کو نہ داخل کرے پانی میں، اسی طرح سے 3 مرتبہ دھلنے کی جو بات ہے، کیا یہ واجب ہے، اور یہاں پر نہیں یہ تحریم کے لیے ہے، یا یہ کراہت کے لیے، استحباب کے لیے، یعنی ہاتھوں کو داخل نہ کرے جو ممانعت ہے، کیا یہ حرمت کے لیے ہے، حرام ہے، یا یہ کراہت کے لیے ہے، یا پھر اسی طرح سے حتی یغسلها 3 3 مرتبہ دھولے، مانی 3 مرتبہ دھو کر کے ہی داخل کرے. تو کیا ایسا کرنا یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے یعنی بہتر ہے.
تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے، اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں، جمہور اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، یعنی جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہاں پر نہی جو ہے تحریم کے لیے، اسی طرح سے امر جو ہے وجوب کے لیے ہے. یعنی گویا کہ رات سے یعنی نیند سے کوئی شخص بیدار ہو تو پھر ہاتھوں کو دھونا واجب اور ضروری ہے برتن میں داخل کرنے سے پہلے. اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے، چاہے اسے یقین ہو کہ میرے ہاتھ میں گندگی لگی ہے یا نہیں لگی ہے، یا جو کچھ بھی مسئلہ ہو، یعنی اس کا ہاتھ صاف دکھ رہا ہے، ہر صورت میں اس کو ہاتھ دھلنا کیا ہوگا؟ واجب اور ضروری ہے. اور یہی راجح بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی صارف، کوئی قرینہ نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ نہیں یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے. لہذا نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھلنا واجب اور ضروری ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا کون سی نیند، رات کی نیند مراد ہے یہاں پر کہ آدمی دن میں سوئے، کوئی بھی نیند ہو، مثلا دن میں کچھ دیر کے لیے سویا، اس کے بعد اٹھ کر کے ہاتھ دھلنا اس کا ضروری ہے، واجب ہے، یا پھر یہ رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے؟ تو ایک قول اس میں تو یہ ہے اہل علم کا، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں اذا قام احدکم من اللیل، اسی طرح سے اس روایت میں بھی موجود ہے فانه لا يدري اين باتت يده. اس سے پہلے والی روایت میں بتا چکا ہوں، باتا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر مراد رات کی نیند ہے، رات میں اس کا ہاتھ کہاں تھا. تو لہذا یہاں پر یہی محمول کیا جائے گا کہ اس حدیث سے یہی سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی شخص رات کی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے. اور اگر دن کی نیند سے ہے تو وہاں پر بھی آدمی ہاتھ دھوئے، ایسا نہیں کہ وہاں پر ایسا نہ دھوئے، وہاں پر بھی ہاتھ دھو سکتا ہے، وہاں اس کے لیے یہ حکم گویا کہ نہیں ہے. اور دوسرا قول اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے چاہے رات کی نیند ہو یا دن کی نیند ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، رات کی نیند سے آدمی جو بیدار ہوتا تو اس میں زیادہ تاکید ہے، اس میں زیادہ تاکید ہے. اور یہ یعنی جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، اسی طرح سے اور دوسرے اہل اسحاق بن راہویہ اور امام مالک، اسی طرح سے احناف وغیرہ کا کی یہی رائے ہے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اس سے پہلے ہرگز گویا کہ ہاتھ کو داخل نہ کرے برتن میں، پانی میں، یہ حکم جو آپ نے دیا اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حکمت کیا ہے؟ کیا اس کی حکمت معلوم ہے یا حکمت معلوم نہیں ہے؟ تو اس میں علماء کی دو رائے ہے. ایک تو یہ کہ اس میں حکمت معلوم ہے، اور یہاں پر کوئی معنوی حکمت نہیں بلکہ حکمت معلوم ہے. وہ یہ ہے کہ ہاتھ رات میں جو آدمی سوتا ہے تو سونے والے کا ہاتھ اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا بدن میں سے کون کون سی چیزیں چھوتا ہے، جس سے وہ ہاتھ کیا ہے، نجس ہو سکتا ہے. لہذا اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حکم جو ہے تعبدی ہے، اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم اس کی حکمت کیا ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو شخص نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد وضو کے برتن میں یا پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرے. تو مشائخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر حکم ہے. اب چاہے صحیح بات یہی ہے کہ چاہے ہمیں اس کی حکمت معلوم ہو، بظاہر تو حدیث سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. تو یعنی گویا کہ اس کا ہاتھ نجاست کو بھی، یہاں پر شک ہے گویا کہ ہاتھ نجاست کو بھی چھو سکتا ہے، تو اس وجہ سے پانی کے نجس ہونے کا خوف ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے، چاہے یہ حکمت ہو یا حکمت نہ ہو. ٹھیک ہے مشائخ. اور اس طرح کی چیزوں میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی میرا ہاتھ تو پاک ہے، صاف ہے، مجھے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا
آدمی کو یہ ساری چیزیں، یا بہت سے لوگ اس طرح کی روایتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسا کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے اور وہ صحیح واقعہ ہے. یعنی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، کوئی شخص تھا، جب اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی گئی کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو نیند سے تو اپنے ہاتھوں کو دھل لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم رہتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں ہوتا ہے، کہاں کہاں پہنچتا ہے. تو اس شخص نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے اور استہزاء کے طور پر کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ رات میں کہاں رہتا ہے، مجھے پتہ رہتا ہے کہ میرا ہاتھ رات میں کہاں ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے. نہیں، اس طرح سے اس نے استہزاء کیا، بطور مذاق یہ بات کہی. تو لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگلے دن وہ آدمی دوسری رات کو جب سویا تو پھر صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ پورا ہتھیلی گویا کہ اس کے پیخانے میں ڈوبا ہوا تھا. اس کا ہاتھ پیخانے میں، اسی کے پیخانے میں پورا ڈوبا ہوا تھا. تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین اس طرح سے یعنی کتاب و سنت کا مذاق اڑانے والوں کو فوراً دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے اور ان کو متنبہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی، نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ طلبہ تھے، چل رہے تھے، راستے میں کہیں جا رہے تھے، تو اس طرح سے طلاب کے بارے میں یا طالب علموں کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کے راستے میں اپنا پر بچھاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں. تو اس شخص نے استہزاء کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے، اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بھائی دھیرے دھیرے پیر رکھو، کہیں فرشتوں کا پر ٹوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ اپنا قدم جو ہے دھیرے دھیرے رکھو، یعنی دھیرے دھیرے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کا پر ٹوٹ جائے، ان کو تکلیف ہو. تو یہ بطور مذاق اور استہزاء اس نے کہا. بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہی یہ بات کہی اس کا پیر زمین کے اندر دھنس گیا. تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی اس طرح سے فوراً اس طرح سے کتاب و سنت یا کسی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین اسے دنیا میں سزا دے دیتا ہے. تو کتاب و سنت کی کوئی بھی سنت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ ہو، آپ کا کوئی بھی حکم ہو، کوئی فرمان ہو، ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس پر جتنی یعنی حتی الامکان جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، مثلا کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے کہ آدمی اس کو کیا کرے، اس میں ڈبو دے. اب یہاں پر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو عجیب بات ہے کہ مکھی کو اس میں ڈبو دیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکمت بھی واضح کر دیا کہ اس میں حکمت کیا ہے. پھر بھی ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی یعنی یہاں پر ہمیں نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں حرج محسوس ہو، تنگی محسوس کریں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کیا، کس طرح سے. اسی طرح سے پیشاب پاخانہ کرنے کی بات ہے کہ آدمی کو بیٹھ کر کے کرنا چاہیے، استنجا کرنا چاہیے. آج کل کے یعنی فیشن زدہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس طرح ان سب چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے. یعنی اسلام جو اس طرح کی چیزیں سکھاتا، پیشاب پاخانہ اور اس طرح سے حیض نفاس اور اس طرح طہارت کی چیزیں اس طرح بتاتا ہے، یعنی ایک طرح سے اس سے گھن محسوس کرتے ہیں. ایسا ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. حرج، یہ تنگی ہمارے دلوں میں نہیں، ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں ہمیں اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی توفیق دی کہ جس دین میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہر مسئلے کی ہماری رہنمائی کی ہے. کوئی بھی مسئلہ ایسا پیچیدہ نہیں رکھا جہاں پر ہم کیا ہو پریشان ہو، بلکہ سارے مسائل زندگی کے شروع سے انسان کی پیدائش اس سے پہلے سے لے کر کے موت تک کے سارے مسائل اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے، روشن ہے ہمارے لیے. تو ان سب باتوں کو سن کر کے یا اس طرح کی حدیثوں سے ہمارے دل میں ذرا سی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جس قدر ہمارے یعنی عمل کی گنجائش ہو، ہمارے اندر طاقت ہو، ہم بھرپور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج کا درس مشائخ یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلی درس انشاءاللہ اگلی حدیث جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.